ہوں خواب میں بیٹا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے قربانی اپیل 2023، یہ آج کی ٹرانسمیشن کا آخری سیگمنٹ ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما محترم علامہ افضال احمد صاحب، محترم جاوید میمن صاحب اور محترم وسیم وسیع صاحب۔ پہلے ہم وسیم وسیع سے ایک کلام سنیں گے، اور آخری کلام جو وسیم وسیع سے ہم نے سنا، گو کہ ہم جو ہے وہ آف ایئر ہو گئے تھے، وقفہ آ گیا تھا، لیکن وسیم نے کلام پورا پڑھا اور آنسوں کے ساتھ پڑھا، بڑے دل سے پڑھا، بہت اچھا لگا تھا۔ اور پھر میں وسیم کو جو ہے وسیم سے میں فرمائش کر رہا ہوں کلام کی، ارشاد فرمائیے آپ جو ہے پلیز۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ظاہر میں، ظاہر میں، ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں تو اتنا کہوں گا
جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، نگاہ کروں پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم یہ بات نہ پوچھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کچھ اعلانات ہیں۔ حسن نواز صاحب نے ایک حصہ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا، تمکین فاطمہ صاحبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک حصہ ڈونیٹ کیا ہے، شعیب صاحب نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کے لیے ایک بکرا اور اس کے علاوہ 2 حصے بھی آپ نے فرمائے ہیں۔ اور جناب ہمارے پروگرام میں بیٹھی ہوئی ایک شخصیت نے انہوں نے کہا کہ نام نہیں بتانا ہے، یہ گائے کا ایک حصہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ محبتوں کے اظہار ہیں جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے، یہ میرے پاس امانت ہے، میں نے یہاں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے اور اس محبت کو قبول فرمائے۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس طرح کے احسن کام کر سکیں۔ بہرحال یہ اس پروگرام میں بیٹھی ہوئی ایک شخصیت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک حصہ ہے جو کہ قربانی کے لیے، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ محبت کے اظہار کیجیے، عقیدت کے اظہار کیجیے، اہل بیت اطہار کے نام سے، خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، امہات المؤمنین کے نام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کیجیے، آپ اولیاء کرام کے نام سے، بزرگان دین کے نام سے، اپنے پیاروں کے نام سے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اصالِ ثواب کے لیے کیجیے۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ سب کو سلامت رکھے ہیں، جن سے آپ کو محبت ہے، آپ اپنے لیے، اپنے اسپاؤس کے لیے، ان کے لیے قربانی کیجیے، اور یہ قربانی اس احسن طریق سے کیجیے کہ اس کو آپ ڈونیٹ کر دیجیے، تاکہ اس کا ڈبل اللہ تعالیٰ اجر دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم امید لگا کے اور یقین کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا اجر دے گا۔ محترم علامہ صاحب، افضل احمد صاحب، ہمارے یہاں جانور جو ہے وہ تفریح کا سامان بھی بن جاتا ہے، ایسا بھی ہے نا؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے، یہ شاعر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں آیہ کریمہ عرض کی، جس کا یہ مفہوم بنتا ہے معنی کے اعتبار سے کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور دوسرے مقام پہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ اور یہاں لفظ بدن جو ہے تو اہل لغت اس کو عظیم الجثہ جانور کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ سورہ حج میں یہ آیہ کریمہ موجود ہے تو وہاں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ پہلے حجاج کرام آپ جانتے ہیں کہ پیادہ سفر کیا کرتے، پیدل چلنے والی سواریوں پر سفر کرتے، تو وہ اپنے ساتھ ایک جو جانور ہے وہ قربانی کا بھی رکھ لیتے کہ جب وہ حج عمرہ ایک ساتھ کریں گے تو بعد میں وہ قربانی کے لیے جو دم کے لیے جو اللہ کی راہ میں جو جانور قربان کریں گے تو اس کو بھی وہ ساتھ رکھ لیتے۔ تو اس کی یہ کچھ یہ بھی لکھا گیا کہ وہ نشانی کے طور پر اس پر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال لیتے تاکہ ہر کسی کے علم میں رہے کہ یہ جو بدن ہے، یہ جو جانور ہے، اور یہ جو جانور ہے یہ کون سا جانور ہے قربانی جس کو اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کی تعظیم کرتے، اس کی تحقیر نہ کرتے، اس کی خیال رکھتے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہاں بھی فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ بنایا، اللہ کی نشانی ہے کہ یہ بندے کو اللہ کے قریب، بندہ اللہ کے قریب اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت کا یہ ذریعہ ہے، تو اس کی تحقیر نہیں بلکہ تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یقیناً یہ جو قربانی کے جانور جو یہاں ہمارے سوسائٹی میں ہے، ظاہر ہے کہ وہ قربانی کی نیت سے لائے جاتے ہیں۔ اچھا، شہروں میں چونکہ ماحول تھوڑا الگ ہوتا ہے، دیہی علاقوں میں تھوڑا الگ ہوتا ہے، اب وہاں تو یہ سمجھیں ایک عام سوغات سمجھ لیں، وہاں کی سمجھیں کہ وہاں کی خوبصورتی ہے،
اگر جانور وغیرہ کی بات کی جائے، اور یہاں ایک نئی چیز ہے، نادر چیز ہے کہ سال بعد بچے بڑے بے چین بےتاب ہوتے ہیں کہ ہمیں مطلب ایک رنگ جمانا ہے اور ان کے ساتھ ہمیں لگ جانا ہے اچھی بات ہے، لیکن رنگ جمانا ایک اچھے طریقے تک وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس میں کہتے ہیں نا رنگ میں بنگ ڈالنا، وہ کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم ان اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کرتے ہیں، جب ہم ان کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکالیف پہنچاتے ہیں، جب ہم ان کو بے جا تنگ کرتے ہیں کہ جس وقت وہ سکون سے بیٹھنا چاہتے ہیں ہم ان کو گلیوں میں گھما رہے ہوتے ہیں اور ایک سپیڈز لگا رہے ہوتے ہیں، اور مطلب کہ ایک عجیب سا سما ہوتا ہے کہ جس جانور کے لیے یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر قربانی کے جانور پر شفقت سے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے شفقت والے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے تو اللہ کریم ہر بال کے صدقے نیکی عطا فرماتا ہے، یہ اس کا مقام مرتبہ ہے، اور ہم کون سی شفقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک عجیب سا سما ہوتا ہے، اور مطلب کہ ایسا بازار گرم ہوتا ہے کہ بعض کا دکھ ہوتا ہے کہ پھر اس کے ہم یہ کرتے اللہ کی رضا کے لیے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم آ کر بغیر پڑوسی سے پوچھے، بغیر گلی والے سے پوچھے، ہم اس کے دروازے کے سامنے ہم نے اپنا جانور باندھ دیا۔ اب مطلب کہ نیکی کا کام تو کر رہے ہیں لیکن کسی کو ایذا ہو رہی ہے، حقوق العباد یہاں تلف ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا مطلب سنگین معاملہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں، تو ہمیں ہماری نیکی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس ادائیگی سے اس کو، اس سلیقے سے ہم اس کو ادا کریں کہ ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف پریشانی نہ ہو۔ تو بس یہی ہے، مختصراً عرض کروں گا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کریں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں۔ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے کہ جو ان جانوروں پر ایک تنکا زائد تک نہیں لگنے دیتے، اتنا خیال بھی رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو شوق اور بڑے سلیقے سے لاتے ہیں اور کئی ایام پہلے ہی لے آتے ہیں، اور پھر لیکن بعض لوگ جیسا میں نے کہا کہ ہم ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر سکتے کیونکہ ہم دلوں کے حال تو نہیں جانتے، لیکن بظاہر جو دکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ شرعاً حکم ظاہر پہ لگتا ہے، تو ہمیں اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم توقیر کریں گے تو یہ انشاءاللہ اس پہ بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ناظرین کرام، آپ آن لائن ٹرانزیکشن جو ہے وہ اگر کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں وقت بہت کم ہے، اور کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ جب عید قربان اسے 1-2 دن پہلے بینک بھی بند ہو جاتے ہیں، تو آپ اگر آن لائن ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں قربانی کے اس عظیم مقصد کے تحت، آپ شامل ہونا چاہتے ہیں اجتماعی طور پہ، تو آپ نیکی کا کام ہے، سوچیں اور سوچتے ہی گزریں۔ میں آپ سے جاوید صاحب جاننا چاہتا ہوں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ہے وہ ایک تو قربانی کا پروجیکٹ ہے جس میں ہم ذی الحج میں قربانی اجتماعی طور پہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں۔ لوگوں کو جو سیلاب میں جن کے گھر بہہ گئے ان کو گھر بنا کے دینا، میڈیکل کیمپس، ہاسپٹلس میں دوائیں، اس کے علاوہ دسترخوان ہاسپٹلس کے باہر، قیدیوں کے لیے کھانے کا اہتمام، وہ علاقے جہاں خشک سالی ہو جاتی ہے وہاں جا کر لوگوں کی خدمت کرنا، ایسی فیملیز کے جو معاشی طور پر کمزور ہیں یا جن کو مدد کی ضرورت ہے، بیوائیں وغیرہ، ان کے لیے باقاعدہ راشن کارڈ بنانا، ان کو راشن، یہ بڑا ایک کام ہے، یہ بہت عام کام ہے ان کو راشن پہنچانا۔ سال بھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، نیکی کے ساتھ مسلسل جڑے رہنا اور ایسے لوگوں پہ نظر رکھنا کہ جو ضرورت مند ہیں اور ان کی مدد کرنا بر وقت پہنچ کر، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، میں خود خواجہ غریب نواز ٹرسٹ سے شاید 20 سال سے مطلب ایک مجھے معلومات ہیں، لیکن آپ سے مجھے بہت ساری چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں، اور آپ نے آن ایئر اور آف ایئر بھی مجھے بہت ساری چیزیں آپ نے ماشاءاللہ گائیڈ کیا، اور آپ کے ذریعے مجھے بہت ساری ان کے خدمات کے بارے میں معلوم ہوا۔ ایک مکمل ایک ادارہ ہے یہ جو زندگی کے ہر شعبے میں سال بھر جو ہے، اب تو قربانی کا سیزن ہے تو یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ظاہر راشن والا جو لوگوں کو ٹرانسپورٹ ایسی دی گئی جس سے وہ اپنا روزگار کما سکیں، یہ بھی سلسلہ ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کو باقاعدہ کیبنز بنا کر، اور وہ بھی لکڑی کے نہیں فولادی کیبنز بنا کے دیے گئے۔ آپ نے سیلاب میں کہا، سیلاب میں ہم نے بہت کام ہے، لیکن آپ نے جو بتایا، جو پچھلا اپنے سیلاب کا مجھے ذکر کیا سارا آگے، یہ بہت بڑا، جہاں تک ہم بھی نہیں جا سکے، بہت سے ادارے نہیں جا سکے، وہاں
ये ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट जो है वहाँ जाके उसने और काम अंजाम दिया। इंटरनेशनली माशाअल्लाह। वर्किंग की। और लोगों ने भी इसको सराहा, इंटरनेशनल तौर पे मुल्की सतह पे भी लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट को हमारे यहाँ सराहा लोग है। वेलफेयर के कामों के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर आते हैं माशाअल्लाह। और आप एक दफ़ा कहो पता चलता है कि लोग पता नहीं लोगों के दिलों में अपने बहन भाइयों के लिए दर्द है जाहिर सी बात और है, लोग उसका इजहार डोनेशन के जरिए नहीं, करते हैं। लोग तो करना चाहते हैं ना, कोई अच्छा इदारा हो, जैसे आप ये एतमाद चाहिए हाँ, एतमाद चाहिए, ट्रस्ट पे अच्छा कोई चीज़ काम कर रहे हैं। जैसे आप इतने शोबों में काम कर रहे हो, माशाल्लाह पूरा साल आपका कोई ना कोई काम चलता ही रहता है, तो इसलिए लोग आपसे जुड़े रहते हैं। अब कुर्बानी का सीज़न आया तो कुर्बानी में भी लगे लोग, यानी अपना नाम नहीं शो कर रहे और वो भी आपको दे रहे हैं, तो ये एतमाद की बात है। सही बात। ख्वाजा गरीब नवाज एक एतमाद का नाम हो गया है, और ख्वाजा गरीब नवाज खुद बहुत बड़ा नाम है माशाअल्लाह। उनके नाम आप की बताइए, उनकी गरीब नवाज हैं, हजरत उनके ख्वाजा मुइनुद्दीन उनके नाम की चिश्ती बरकत अजमेरी है। और रहमतुल्लाह ये अलैह। क्या बात हमारे ARY वाली फैमिली जो है, इसके अकीदतमंद मुझे लग रहा है कोई बहुत अकीदत है। हाजी अरसे साहब से की हाजी साहब जी, हाजी साहब बहुत से ज्यादा। पहले से बहुत हाजी ज्यादा। साहब के बड़े हाजी साहब थे, हाजी आकिब साहब, उनकी भी जी, जी। अकीदत थी। जी जी और बिल्कुल बहुत इनके खानदान के माशाल्लाह माशाल्लाह। आज भी बच्चा बच्चा इनका जो है इनके नाम पे मकसद काम कर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, मैं मोहतरम अल्लामा अफजल अहमद साहब आपसे एक और मामले में रहनुमाई चाहता हूँ। कोई शख्स अगर कुर्बानी की नीयत से जानवर लेकर आता है और वो जानवर बाद में मर जाता है, सुना है कि उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती है, नीयत थी उसकी। मैं लेकिन ये मैंने सुना है की बात कर रहा हूँ, बताएंगे आप। अगर चोरी हो गया, एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आता है। मैंने एक वीडियो देखी कि एक व्यापारी ने दुम जो है वो किसी चीज से चिपकाई हुई थी। जानवर में कोई नुक्स है और उसको किसी तरीके से छुपा कर बेच दिया गया। बाद लोग दांत भी लगा देते हैं। उन लोगों के लिए क्या वईद है जो इस तरह का अमल करते हैं, और जो शख्स नादानी में खरीद के ले आया उसके लिए क्या है? इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे देखें, पहली सूरत जो आपने कहा कि लोग धोखाधही के साथ एक ऐसी अजीम इबादत है, लेकिन इसमें भी मुखिल होते हैं, जी खलल डालते हैं, और गोया के धोखे के साथ अपना सामान वो उसको ये समझते हैं कि बस हमारे लिए ये माल मुकम्मल हलाल हो गया, जो हमारे किसी तरह हमारे पास आ जाए। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के बारे में आता है कि आपका कपड़े का काम था, तो आपने अपने मातहत काम करने वाले को बताया था कि ये फ़लाँ जो थान है इसमें ये ऐब है, जिसको भी देना ये बता कर देना कि इसमें ये ऐब है। तो जब इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा कुछ दूसरी मसरूफियत पर थे, तो आप जब वापस आप रिटर्न हुए तो आपने उससे अपने मातहत काम करने वाले से पूछा कि जब देखा कि वो थान बिक चुका था, वो कपड़े का जो बड़ा हिस्सा था वो बिक चुका था, तो पूछा कि क्या आपने जिसको ये दिया है नुक्स बताया उसको था? इस चीज़ पर इत्तला दी या नहीं दी? उसने कहा हज़रत मैं भूल गया था। तो उनका अमल क्या था? इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने एक नुक्स न बताने की वजह से जितनी रकम का वो थान था तो वो सारी अल्लाह की राह में सदका कर दी और अल्लाह की राह में दे दी, कि ऐसा माल के जिसमें ऐब था उसको दिया, अब उसके एवज़ में आने वाला माल मेरे दूसरे माल को भी मफलूज कर देगा। तो कितना ये एक तकवा। अब कितनी बड़ी शख्सियतें हज़रत इमाम अबू हनीफा तो रहमतुल्लाह अलैह, और अब आज के दौर में लेकिन लोग जो हैं वो कर जाते हैं। बस देखें, ये सिर्फ एक बात है, ये खौफ खुदा अल्लाह जिसके दिल में लेकिन डाल जिससे दे। खरीद लिया नादानी में उसको तो नहीं उसके पता लिए है। जी, उसके लिए जब पता चल गया तो अब जाहिर है कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो दूसरा जानवर खरीदे। अगर वो इस्तात नहीं रखता, इस्तात नहीं रखता तो पहली बात तो ये कि उसमें ये देखा जाएगा कि उसने मन्नत मानी कि मैं कुर्बानी का जानवर लाऊंगा और कुर्बानी करूंगा। अगर उसने मन्नत मानी तो भी उसके लिए ज़रूरी है कि दूसरा जानवर लाए। और पहली सूरत जो आपने बयान की मर जाने वाली, तो उसमें फ़कीर के लिए और गनी के लिए अलग अलग हुक्म है। अच्छा, अगर हाँ। कोई फ़कीर है जिसने मन्नत मानी थी कि मैं इसकी कुर्बानी करूंगा और उसका जानवर मर गया, तो उसके लिए माफ़ी है। लेकिन कोई साहिब इस्तिताअत शख्स जानवर लाता है और कुर्बानी के अय्याम से पहले वो जानवर मर जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो दूसरा जानवर जानवर खरीदे। इसी तरह अगर कोई शख्स कुर्बानी का जानवर लाए और वो चोरी हो गया तो इसमें भी एक सूरत है। तो इसमें यह है कि जो साहिब इस्तिताअत शख्स है वो जब कुर्बानी का जानवर लाएगा और वो चोरी हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो दूसरा जानवर लाए। और कोई फ़कीर शख्स जो गनी नहीं है लेकिन वो ये नीयत करता है, गोया कि मन्नत मानता है कि मैं कुर्बानी के लिए जानवर लाऊंगा और उसको पालता पोसता है और कहता है कि मैं इसकी कुर्बानी करूँगा, और ये कहीं चोरी हो गया तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि दूसरा जानवर लाए। चोरी हो गया, भाग गया। जी, अक्सर जी। आजकल तो ये भी है ना, शहरों में जानवर देहातों से आते हैं, परेशान हो जाते हैं और रस्सी तोड़ा के भाग जाते हैं। इसमें फिर एक मसला भी है कि अगर दूसरा जानवर जैसे आप लाए फॉर एग्जांपल और आपको पहला जानवर मिल गया और आप साहिब इस्तिताअत हैं,
تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جو بعد میں جانور لائے ہیں اس کی مالیت کیا ہے اور جو پہلے جانور تھا اس کی مالیت کیا ہے. جس کی زیادہ ہے. اگر فار ایگزامپل جو بعد میں لائے اس کے آپ کے پاس آپشن ہے, آپ دونوں میں سے جب مل گیا چوری ہونے کے بعد تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی قربان کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہے کہ اگر آپ جو بعد میں لائے وہ کم قیمت والا ہے جو پہلے آپ کے پاس موجود تھا, فار ایگزامپل جو پہلے تھا وہ 2 لاکھ کا تھا, بعد میں آپ کتنے کا لائے 1.5 لاکھ کا, تو آپ ذبح تو بعد والا بھی کر سکتے ہیں جو اگر آپ صاحب استطاعت ہیں. لیکن ترجیحی بنیاد پہ جو مہنگا ہے. لیکن پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پہلے آپ نے قربانی کے لیے جو آپ لائے تھے جو اوپر رقم بن رہی وہ آپ کو صدقہ کرنا اچھا, اس میں رقم یا جانور کی جو ظاہری حالت ہے, خوبصورت ہے ایک جانور اور زیادہ تندرست جانور ہے لیکن کم قیمت پہ لائے, تو جانور کی جو حالت ہے اس کو دیکھ کر یا رقم کو دیکھ کر؟ نہیں, رقم کو دیکھا جائے گا, کیونکہ وہ تو بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اپنا کام مکمل کر کے جانا ہوتا ہے اور ان کا وہ کوٹا مکمل ہو جاتا ہے حساب کتاب, تو وہ بڑا جانور بھی سستے داموں میں اس میں رقم کو دیکھیں گے. جی, پہلے جو لایا تھا صاحب استطاعت ہے, لہٰذا وہ جب دوبارہ لائے گا تو پھر اس کا موازنہ کیا جائے گا کہ جو پہلے لایا تھا اس کی رقم کیا ہے اور بعد والے کی رقم کیا ہے. اگر یہ کم رقم والا ہے تو پھر اتنی رقم جو اوپر بنتی ہے وہ, اگر وہ پہلا والا نہیں کر رہا اور یہ قربان کر رہا ہے تو پھر اتنی رقم صدقہ کرنا پڑے گی. اچھا, ماشاءاللہ. ناظرین کرام, آپ سے ہم نے عرض کیا کہ ایک جو بڑا جانور ہے یعنی گائے ہے, یہ 1,12,000 روپے کی ہے. آپ ڈونیٹ کیجئے تاکہ اس کی قربانی ہو آپ کی طرف سے اور غریبوں میں اس کا گوشت تقسیم کیا جائے. ایک حصہ 16,000 روپے کا ہے اور ایک بکرا 28,000 روپے کا ہے. گائے کا, بکرے کا اور حصے کا کی جو رقم ہے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کے وقت میں جب کہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں بہت کم ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے. ایک نیکی کا عمل ہے, سلسلہ چل رہا ہے اور الحمدللہ خوبصورت جانور ہیں, تندرست جانور ہیں, بہت اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی گئی ہے. آپ آئیے اور ARY کیٹل فارم میں آ کر جو ہے ایک وزٹ کیجئے اور جو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے. آپ اس پروسیس کا بھی حصہ بن سکتے ہیں کہ جب قربانی کے بعد لوگوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, لوگوں کے لیے دسترخوان دراز کیا جاتا ہے, آپ وہاں پر بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں. اور دوستوں کو بھی لائیے, لوگوں کو لائیے اور انہیں بتائیے کہ ایک ادارے میں نیکی کا ایک عمل ہے جو صرف ہم نہیں بلکہ آپ اور ہم سب مل کر کر رہے ہیں, اور جو کام اجتماعی طور پر نیکی کا کام ہے مل کر کیا جاتا ہے اس کو جتنی زیادہ وسعت ملتی ہے اتنی زیادہ سوسائٹی میں جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ پھلتی اور پھولتی ہے. تو یہ ہماری کچھ گزارشات آپ سے تھیں اور ان گزارشات کے ساتھ پھر ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اجتماعی قربانی کا حصہ بنیے. ایک وقت میں 2 نیکیاں, 2 مقاصد ہیں, قربانی, دوسرا غربا کی مدد کرنا. تو اس پیغام کے ساتھ کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے قربانی اپیل 2023 کا یہ پروگرام, ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے موجود ہیں, ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں, حصہ بن جائیے گا. میں علامہ افضل احمد صاحب کو مشکور ہوں, محترم جاوید میمن صاحب کو مشکور ہوں, وسیم وسیع صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں, آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے وسیم وسیع سے ایک کلام کی درخواست ہے, ارشاد فرمائیے گا. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جا وہیں رہ گئی, خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دل و جاں, وہ روح و نظر, یہ انہی کا کرم ہے, انہی کی عطا, ایک
جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفرین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا۔